نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 55ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین کرام، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو غزوہ زید بن حارثہ کے بارے میں بتایا، جس میں اہل کفار، اہل قریش کو کافی حد تک مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جو تقریباً 1,00,000 دینار سے بھی زیادہ کا نقصان تھا۔ اس میں چاندی، سونے، ظروف اور قیمتی برتن اور جواہرات کا بھی اہل قریش کو نقصان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق حضرت زید بن حارثہ نے جو ایک آپریشن کیا اور جو وہاں پر ایک غزوہ کی صورت اختیار کر گئی، ایک ایسی صورتحال جس میں اہل کفار کو یہ شکست اور ہزیمت ہوئی۔ صفوان بن امیہ پلٹ کر واپس مکہ آ چکا تھا۔ چونکہ بھاگنا اہل قریش، اہل عرب میں انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے معاملے میں جب حریف کے لیے کوئی چال چلی گئی ہو، لہٰذا ابو سفیان ہڑبڑا کر وہاں سے بھاگا تھا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگا تھا جو اس کے پاس اس وقت موجود تھا۔ اب یہ دونوں معاملات اہل قریش کے لیے انتہائی ہزیمت کا سامنا بن گئے تھے۔ اور دوسری بڑی بات یہ تھی کہ غزوہ بدر میں جو اہل قریش کے بڑے بڑے سرداران قتل ہوئے تھے، اس کے بعد ان میں جو بدلے کی آگ تھی وہ پہلے ہی بھڑکی ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ مزید یہ دو واقعات مسلمانوں کی جانب سے پیش آ گئے، اور وہ بھی ان کی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے پیش آئے کہ اہل قریش نے مسلمانوں کی حدود میں جانے کی کوشش کی تھی، لہٰذا مسلمانوں نے اپنا جرح انداز اپناتے ہوئے وہی اقدامات کیے جو ایک دشمن کے ساتھ ہونے چاہیے۔ اب قریش کے پاس صرف دو ہی راستے بچے تھے، یا تو وہ مسلمانوں کے آگے مرغوب ہو جائیں، یعنی وہ مسلمانوں کو تسلیم کر لیں اور ساتھ ہی اللہ اور اس کے رسول کو اتباع کرتے ہوئے مان لیں، یعنی ایک اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ کے رسول کی اتباع کریں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ اب وہ بالکل ایک ایسی جنگ کر بیٹھیں جس جنگ میں یا تو پھر قریش بچیں یا پھر نہ بچیں، یعنی ایک ایسا حتمی اقدام جس کے بعد پھر وہ صفحہ ہستی سے بھی مٹنے کو تیار رہیں، یعنی بالکل آخری معرکہ جس کو کہتے ہیں، جس کے بعد کوئی گنجائش نہ بچے کہ اگر وہ ہار گئے تو پھر کوئی گنجائش ان کی بقا اور سلامتی کی، یعنی ان کا پھر کوئی نام لیوا نہیں بچے گا۔ لہٰذا قریش جو کہ انتہائی جنگ و جدل کے عادی تھے، قریش جو انتہائی بدقسمت بھی، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کفار کی صورت میں یہی قریش جن کو اللہ نے عقل دی لیکن انہوں نے اپنی اس عقل کا استعمال نہیں کیا، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف یہ فیصلہ کر لیا کہ اب یہ ایک انتہائی فیصلہ کن معرکے کی جانب بڑھیں گے، اور وہی معرکہ تاریخ اسلام میں غزوہ احد کے نام سے مشہور و معروف ہوا۔ اب یہ جو قریش کی جانب سے، اہل کفار کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے انتقامی جنگ تھی، اس انتقامی جنگ کے اسباب میں نے آپ کو بتا دیے کہ یہ 3 بنیادی اسباب ہیں کہ ان کے قریش کے سرداران قتل ہوئے بدر میں، دوسرا غزوہ سریق میں ابو سفیان کو ہزیمت کا سامنا ہوا، بڑی تعداد میں غلہ اناج اور ستو سب سے زیادہ پھینک کر فرار ہوئے، تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ جس طریقے سے سریہ زید بن حارثہ میں ایک بڑا مالی نقصان ہوا، تجارت بھی یہ نہیں کر پائے۔ اب دیکھیے کہ وہ سامان جو ابو سفیان جنگ بدر سے قبل لے کر آ رہا تھا مکہ، یعنی وہ ایک بڑا مال و دولت اور ان کا اس میں منافع بخش سامان موجود تھا جس میں ان کو بڑا نفع ہوا تھا تجارت میں، اور مسلمانوں سے بچانے کے لیے انہوں نے راستہ بدل لیا تھا، اور جب یہ اطلاع اہل قریش کو یعنی کفار کو ملی تھی تو مشرکین نے اس بات کو بھی بنیاد بنا کے ایک جنگ کا ماحول پیدا کیا تھا، اور پھر وہ غزوہ بدر کی صورت میں ہمارے سامنے آیا بھی۔ تو وہاں تو وہ سامان بچانے میں اپنا کامیاب ہو گئے، اپنا مال اور دولت بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اب جب یہ مشرکین دوبارہ سے کفار جب ایک انتقامی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو سارے سامان کو، اس بچے کچے سامان کو جو اب ان کی آخری جمع پونجی تھی، اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے جنگ کی تیاری میں لگانا ہے، لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے ان لوگوں کو قائل کرنا شروع کیا جن جن کا وہ مال و دولت تھا، لہٰذا یہی ہوا کہ وہ سب قائل ہو گئے، کیونکہ ان میں سے بیشتر لوگوں کے عزیز و قارب جنگ بدر میں قتل ہو چکے تھے، تو ان کو بھی بدلے کی آگ تھی، اور اہل قریش کی بات ماننے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ یہی اللہ رب العزت نے
قرآن کریم میں وحی کے ذریعے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا اور پھر بھی وہ مغلوب ہی کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ نے واضح فرمایا کہ یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف اپنا جو مال جنگوں میں لگا رہے ہیں، لہٰذا وہ لگا تو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہ مال ان کے کسی کام نہیں آئے گا، یعنی انہیں کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے جو اختتام رکھا ہے وہ یہی رکھا ہے کہ وہ مغلوب ہوں گے، یعنی دین اسلام ان پر غالب آ کر ہی رہے گا۔ ناظرین کرام، یہ آیتیں مسلمانوں کو حوصلہ تو بخش رہی ہیں، لیکن جو کچھ مکے میں اب سازش اور پورا جنگ کا منصوبہ تیار ہو رہا ہے، اس میں جو پیش نام ہیں، اس میں ابو جہل جو کہ بدر میں قتل ہو گیا، اس کا بیٹا اکرمہ، صفوان بن امیہ جو کہ خود اس سریہ بن زید بن حارثہ سے بھاگا ہوا تھا، ابو سفیان بن حرب یعنی غزوہ سریق سے بھاگا ہوا تھا، اور عبداللہ بن ربی کا بیٹا تھا جس کا باپ قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ چاروں اب مشترکہ طور پہ اب یہی چار سردار ہیں اہل کفار اور مشرکین کے، اور مشترکہ طور پہ ان کا فیصلہ اب چل رہا ہے اور مانا جا رہا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے ناظرین کرام کہ اس وقت پورا اہل کفار، اہل مکہ جو مشرکین پر مبنی ہے، وہ اس بات پر راضی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اب ایک بالکل آخری مارکہ اور فیصلہ کن لڑائی یا جنگ ہونی چاہیے۔ لہٰذا اب وہ لوگ اپنا مال و دولت دینے پر راضی ہو گئے اور اس سارے مال و دولت سے جنگ کی تیاری کی گئی۔ ناظرین کرام، اس جنگ کی تیاری میں جو کچھ مال خریدا گیا، جو کچھ ساز و سامان، ہتھیار خریدے گئے، زرہ بنائی گئی، مال مویشی خریدے گئے، اور تعداد پہ سب سے زیادہ جو ہے توجہ رکھی گئی، کیونکہ اب یہ سمجھ چکے تھے اہل کفار اور مشرکین کے مسلمانوں کو اللہ کی مدد تو حاصل ہے، مسلمان تعداد میں کم ہیں لیکن ہمیں اپنی تعداد کو بھی بڑھانا ہے، اپنے ہتھیار بھی بڑھانے ہیں۔ لہٰذا اس سارے مال کا انہوں نے یہ انتظام کیا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے 3000 اونٹ بندوبست کیے۔ اس کے علاوہ تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسی مال سے جو انہوں نے گھوڑے جن کا بندوبست کیا ان کی تعداد 200 تھی، یعنی 3000 کے قریب اونٹ تھے، 200 گھوڑے تھے۔ ترتیب یہ لگائی گئی کہ 3000 اگر اونٹ موجود ہیں تو یہ اونٹ اس سواری کے طور پہ کام آئیں گے، گھوڑے جو ہے وہ صرف میدان جنگ میں اتریں گے، اس پہ کوئی سوار ہو کر نہیں جائے گا تاکہ وہ تازہ دم رہیں۔ اور ساتھ ہی تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جو ہتھیار ان کے پاس تھے اور مزید تعداد میں انہوں نے ہتھیاروں کی تعداد بھی بڑھائی، اور تقریباً 700 زریں ان کے پاس مکمل ہو گئیں۔ 700 زروں کا مطلب یہ ہے کہ 700 جنگجو ان کے اتریں گے میدان میں اور مسلمانوں سے لڑیں گے، اور یہ صرف زریں ہی پہن کے نہیں لڑیں گے، یعنی زروں سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک لوہے کا لباس جو کہ انسان کے سینے کو بھی محفوظ رکھتا ہے، جسم کو بھی محفوظ رکھتا ہے، اور ساتھ ہی اس کا ایک سر کا ہیلمٹ نما ایک ایسی دستار ہوتی ہے لوہے کی جو اس کے سر کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ ساتھ ہی اس میں تلواریں بھی موجود ہوتی ہیں اور بھی اس میں ایسا ساز و سامان موجود ہوتا ہے جسے شیلڈ کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب اس پیسے سے، اس مال و دولت سے تیار کیا گیا۔ اب یہاں ایک بڑا معاملہ یہ تھا کہ جنگجوؤں کی تعداد، یعنی اس پورے قافلے کی تعداد کو بڑھایا کیسے جائے۔ ایک انہوں نے سب سے پہلے اپنے ذہن میں ہدف بنایا، اور ہدف یہ بنایا مشرکین نے کہ کم از کم 3000 افراد کا یہ پورا لشکر تیار کیا جائے۔ اب 3000 افراد لائے کہاں سے جائیں؟ مکے کے اندر ہم یہ جانتے ہیں اور ابتدائی قسطوں میں آپ کو بتایا کہ بہت سارے قبائل تھے اہل قریش کے اندر ہی، اور ان کی شاخیں تھیں، لہٰذا یہ کہیں نہ کہیں آپس میں جا کے ان کے رشتے بھی لگتے تھے، اور یہ ایسے قبائل تھے جو ایک دوسرے کے ایسے وقتوں میں عہد و پیما کیے ہوئے تھے کہ جب تم پہ جنگ کا وقت آئے گا تو ہم ساتھ دیں گے۔ اب اس میں جو قبائل شامل ہوئے، تقریباً سارے ہی قبائل اس میں شامل ہو گئے، اور بنو کنانہ بھی اس میں شامل ہوا، اہل تہامہ بھی اس میں شامل ہوا، احابیش کے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے، اور بھی جتنے قبائل تھے وہ اپنے مال و متاع کے ساتھ بھی شامل ہوئے، اپنے جنگی ساز و سامان کے ساتھ بھی شامل ہوئے۔ لہٰذا تعداد کو مزید بڑھانا تھا، لیکن ابھی تک یہ تعداد 3000 نہیں ہوئی تھی۔ اب اس میں صورتحال یہ ہوئی کہ صفوان بن امیہ جو تھا اس نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص تھا جس کی شاعری اور جس کے اندر یہ خوبی تھی قدرتی طور پہ کہ اس میں خداداد صلاحیت تھی کہ اپنی شاعری، اپنی آواز اور اپنی تقریروں کے ذریعے لوگوں کو قائل کر لیتا تھا، اور لوگوں کے جذبات ابھارنے میں وہ ہمیشہ کامیاب رہتا تھا۔ اس شخص کا نام ابو ازہ ہے۔ ابو ازہ نامی یہ شخص
مشرک ہے، کافر ہے، اور بدر کے میدان میں بھی موجود تھا اور اس کو پکڑ لیا گیا تھا، قیدی بنایا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم کھا کر اس کو چھوڑ دیا تھا۔ لیکن چھوڑنے کے ساتھ مسلمانوں کی جانب سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے شرط لگائی گئی تھی کہ تمہیں اس شرط پہ چھوڑا جا رہا ہے کہ اب تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ کے رسول، اللہ کے دین کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف اپنی شاعری، اپنی زبان، اپنی تقریروں کو استعمال نہیں کرو گے، کیونکہ یہی اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا ابو ازح کا۔ اپنی تقریروں سے، اپنی شاعری سے لوگوں کے جذبات ابھارتا تھا، جنگوں کے لیے لوگوں کو تیار کرتا تھا۔ یہ اس کی ایک بڑی خوبی تھی۔ اہل قریش، اہل مکہ یہ جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ایک طریقے کا وعدہ لیا تھا، جس وعدے کی بنیاد پر بغیر کسی فدیہ اور قصاص کے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ابو ازح واپس مکہ آ چکا تھا، اور اس کا بھرپور فائدہ سفیان بن امیہ نے اس طرح اٹھایا کہ اس کو پھر قائل کیا کہ دیکھو بھائی، تمہارے بھی جان پہچان کے لوگ، تمہارے بھی رشتہ دار بدر میں قتل ہوئے۔ پہلے تو اس کو بڑی مشکل سے قائل کیا، کیونکہ یہ کہتا تھا کہ بھائی میں کس طریقے سے اس بات کو مان جاؤں، وہاں میں یہ وعدہ کر کے آیا ہوں، لیکن تھا تو مشرک ہی، مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب صفوان بن امیہ نے اس کی غیرت اور حمیت کو للکارا، تو اہل عرب کے اندر ایک بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ جب غیرت پہ کوئی بات آ جائے تو پھر اپنے وعدے بھی توڑ دیتے ہیں، اور اس نے ابو ازح نے بھی یہی کیا۔ مشرک بھی تھا، کافر بھی تھا، اور اس نے یہ بات مان لی کہ ٹھیک ہے، بدر کا بدلہ لینا چاہیے، اور یہ تو ہماری واقعی غیرت اور حمیت کا سوال ہو گیا، ہمارے قبائل کی بقا کا سوال ہو گیا۔ تو مشرکین کے ساتھ مل کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ اس کا یہ منحرف ہو گیا، اور اس نے پھر بھرپور انداز میں اپنی شاعری، اپنی تقریروں کے ذریعے عرب کے نوجوانوں کو قائل کیا، ان کے جذبات کو ابھارا کہ کس طریقے سے ہمارے سرداران قتل ہوئے، کس بے دردی سے ہمارے ساتھ یہ ہوا، کیسے ہمیں قیدی بنایا گیا۔ ان باتوں پر ابھارتے ہوئے اس نے مسلمانوں کو ناحق قرار دیا، جبکہ بدر کے اندر اللہ نے واضح نشانیاں کفار کو دکھا دی تھی کہ اللہ کی نصرت یعنی فرشتوں کی صورت میں آسمان سے مدد اتری تھی، تو یہ واضح تھا کہ حق پر مسلمان ہیں۔ پھر بھی انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو ورغلانا شروع کیا کہ نہیں، حق پر ہم ہیں، کعبہ تو مکے کے اندر موجود ہے، اللہ تو ہم سے سوال کرے گا۔ اور اس بہکاوے میں آ کے بہت سارے لوگ اس کی شاعری، اس کی ان باتوں میں ورغلاوے میں آ کے، یا اپنی غیرت اور حمیت پر سوال جب اٹھنے لگے لوگوں کے، تو پھر لوگ اس کی بات اور بہکاوے میں آ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم حق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہیے، تو پھر لوگ راضی ہوتے گئے، اور اس طرح جنگ احد کے لیے کفار کا جو لشکر ہے وہ 3000 کے قریب بنتا گیا۔ اور تاریخ میں ایک اور شاعر بھی ہے، مصافہ بن عبد مناف، جو کہ کہا جاتا ہے کہ اسی طریقے کا ایک ایسا شاعر تھا جس کی باتوں میں بڑا اثر تھا، جس کے تقریروں میں بڑا اثر تھا، لوگ اس سے بڑا قائل ہوتے تھے، لوگوں کے جذبات بڑے ابھارتا تھا۔ وہ اور یہی ابو ازح دونوں نے مل کے پھر قریش کے اور مکہ کے اطراف کے قبائل کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اور تعداد 3000 کے قریب کر لی۔ اب آپ سوچئے ناظرین کرام کہ 3000 کے قریب ان کی تعداد ہو چکی ہے، اہل کفار کی، مشرکین کی، مال و متاع بھی ان کے ساتھ موجود ہے، 3000 اونٹ لے کر جا رہے ہیں، 200 گھوڑے ہیں۔ گھوڑے وہ ہیں جو جنگوں کے اندر دوڑیں گے، اور ان پر کسی کو سوار بھی کر کے نہیں لے جا رہے کہ گھوڑوں کی ہمت نہ کم۔ اور دوسری بڑی اہم بات یہ کہ ذرائع ان کے پاس موجود ہیں، تیر ان کے پاس موجود ہیں، نیزے ان کے پاس موجود ہیں، اور کئی ایسے نیزے بازوں کا اس پوری جنگ کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ اور ہندا نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا، ایسے نیزہ باز کا، اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، جس کا تعلق حبشہ سے تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اگر نشانہ ہل بھی رہا ہو تو وہ نیزہ اپنے نشانے پر ہی لگاتا تھا، یعنی بہترین نیزہ باز تھا۔ اور وہ یہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کو جس شخص نے قتل کیا تھا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لہٰذا اس نے ایک طریقے کا ٹارگٹ، ایک ہدف اس شخص کو دیا، اور اس 3000 کے مشرکین کے لشکر میں کئی تلوار باز، کئی تیر باز، کئی نیزے باز، اور ہر طریقے کے وہ لوگ جو کہ ایک پرانی جنگوں میں ایک سلسلہ ہوتا تھا کہ پھر پانی پلانے والے کون ہوں گے، زخمیوں کو اٹھانے والے کون ہوں گے، تیمارداری کرنے والے کون ہوں گے، تو پورا ایک سسٹم لے کر یہ آگے بڑھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ناظرین کرام کہ کس حد تک ان کے اندر اپنے بدلے کی آگ تھی، اپنے اسی جھوٹی شان و شوکت کو بچانے کی، اور اہل عرب میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنی اس بدترین شکست کا ایک خمیازہ پورا کرنے کے لیے یا اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ آخری حد تک چلے گئے۔ یعنی انہوں نے اپنا سب کچھ، جتنا مال تھا ان کے پاس،
پاس جتنا ان کے پاس تجارتی سامان تھا، جو کچھ تھا، جتنے افراد تھے، جو قریب کے قبائل تھے، ان سب کو انہوں نے اس میں لگا دیا. یعنی اب جوا کھیل لیا انہوں نے، اور یہ جوا صرف اور صرف ان کا اس حوالے سے تھا. یعنی ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم فاتح بن کے لوٹیں گے، یہ صرف بدلے کی ایک آگ میں آگے بڑھ رہے تھے. یہ ضرور ان کو معلوم تھا کہ ہم مسلمانوں کو نقصان ضرور پہنچائیں گے اور بڑی حد تک پہنچائیں گے. اب ناظرین کرام، ہوا یہ کہ یہ لشکر کفار کا مکے سے روانہ ہوتا ہے اور مدینے کی جانب بڑھتا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مکے میں ہی موجود ہیں، مسلمان ہیں، گزشتہ قسطوں میں نے آپ کو ان کے حوالے سے بتایا. جیسے ہی ان کے علم میں اس بات کی آگاہی ہوئی تو انہوں نے فوراً سے بیشتر اپنے قاصد کو بھیجا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا تیز قاصد بھیجا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کہا جاتا ہے کہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا مکے سے مدینے تک کا، لیکن 3 دن کے اندر، جو کہ بہت مختصر وقت ہے کہ کسی بھی سواری پر کوئی قاصد سوار ہو اور 3 دن میں 500 کلومیٹر اس وقت کے حساب سے وہ طے کر لے، تو یہ قاصد یہ خبر لے کر، جو کہ ایک بڑی ہی ناخوشگوار خبر ہے مسلمانوں کے لیے، کہ پورا اتنا بڑا لشکر کفار کا مکے سے نکل چکا ہے. لشکر چونکہ بڑا ہے تو یہ اتنی تیزی سے نہیں جائے گا، یہ ذرا اپنے سست رفتاری سے جائے گا کیونکہ اس میں لوگ زیادہ ہیں، اور رکتا رکتا یہ جائے گا. لیکن یہ قاصد اکیلا تھا، اس لیے یہ 500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے 3 دن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دے دیتا ہے. اور جیسے ہی مدینے میں اس بات کی خبر پہنچتی ہے کہ ایک انتقامی جنگ کے لیے مکے سے لشکر روانہ ہو چکا ہے اور اس میں اتنے افراد موجود ہیں اور اتنی بڑی تعداد کے ساتھ یہ لشکر آ رہا ہے، تو اب ناظرین کرام مدینے کے اندر ایک ہنگامی صورتحال کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مدینے کے اندر ناظرین کرام ہنگامی صورتحال کا اس طرح سلسلہ شروع ہوا کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ملی تو اب کوئی بھی اندازہ بغیر لگائے نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، یعنی کفار کس حد تک جا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے مدینے کے اندر یہ باتیں پہلے سے میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ مشرکین اور مکہ کے اندر جو کفار موجود ہیں ان کے بہت سارے لوگ مدینے کے اندر موجود ہیں جو اطلاعات دیتے رہتے ہیں. اس لیے یہ قوی امکان تھا کہ کوئی کاروائی ایسی مدینے کے اندر ہو سکتی ہے، اور یہ مدینے پر چڑھائی کے لیے ہی وہاں سے لشکر نکلا ہے کہ ہم مدینے کی جانب جائیں گے. ان کو ابھی نہیں پتا کہ ہم احد کی جانب رک جائیں گے اور وہیں پر جو ہے میدان جنگ بنے گا. تو ابھی یہ صرف مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے مکے سے نکل چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں جیسے ہی یہ بات اس قاصد کے ذریعے یعنی حضرت عباس کے ذریعے پہنچی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس حوالے سے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہمیں ایمرجنسی لگانی چاہیے. یہاں دیکھیے ناظرین کرام، قائدانہ صلاحیت دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جتنی بھی معلومات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو یہ سوچتے ہوئے کہ مدینے کے اندر بھی یعنی اندر سے کوئی کاروائی نہ ہو جائے جو جنگی صورتحال میں انسرجنسی کہلاتی ہے، یعنی جو وار ہوتی ہے اور جو دور حاضر میں بھی جو جنگی صورتحال کو پڑھایا لکھایا جاتا ہے، فوجیوں کو، آرمی کو جب ایک طور طریقہ سکھایا جاتا ہے تو اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ انسرجنسی کروا دی جائے جنگ سے تھوڑا عرصے پہلے. انسرجنسی کا مراد یہ ہوتی ہے کہ جس جگہ آپ نے حملہ کرنا ہے وہاں اگر آپ کے اپنے مقامی لوگ یا غیر مقامی لوگوں کی صورت میں کوئی نہ کوئی آپ کا وہاں پہ جاسوس موجود ہے تو اس سے کوئی ایسی کاروائی کرا دی جائے کہ وہاں ہلچل مچ جائے اور پھر اچانک سے وہاں پر ٹوٹ پڑا جائے، یعنی وہاں پہ پھر حملہ کر دیا جائے. تو کوئی ایسا واقعہ مدینے کے اندر پیش نہ آ جائے کسی صحابی کو قتل کرنے کا یا کوئی بھی ایک ہنگامہ آرائی کا. اور سب سے بڑی جو صحابہ کرام کی سوچ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ نہ ہو جائے، کیونکہ مسلمانوں کی ساری ہمت، حمیت، جرت، استقامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی بندی ہوئی ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی حفاظت کا انتظام کیا گیا، یعنی اب جو سیکیورٹی گارڈز جسے ہم آج کے دور میں کہتے ہیں، اس طریقے سے پورا پہرہ دار تیار ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حفاظت کر رہے ہیں. اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نماز ادا کر رہے ہیں یا کہیں پر بھی جمع ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی صحابہ کو حفاظت دینے کے لیے باری باری یہ نشستیں بن گئیں کہ اگر اتنے لوگ نماز پڑھیں گے تو اتنے لوگ حفاظت کے لیے مامور کھڑے رہیں گے. دوسرا یہ کہ قریب کے علاقے سے کوئی مدینے میں اس طرح داخل نہ ہو جائے جیسے کوئی قریبی قبیلہ وہ نہ ان کے ساتھ مل جائے کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور وہاں سے کوئی کاروائی نہ ہو جائے. لہٰذا وہاں بھی پھر یہ سوچتے ہوئے جتنے بھی مدینے کے داخلی اور خارجی راستے تھے وہاں پر صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگ گئیں کہ وہ ہتھیار کے ساتھ 24 گھنٹے وہاں پر اپنی ڈیوٹیاں ادا کریں گے، اور یہ بھی باری باری یعنی انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں ادا کی. اب یہ تو ایک ایمرجنسی والی صورتحال ہو گئی.
لیکن ناظرین کرام سلسلہ کچھ یہ رہا کہ جن لوگوں نے، میں ان صحابہ کرام کا پہلے آپ کو نام بتا دوں، انصار میں سے وہ تھے جس میں حضرت سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، حضرت سعد بن عبادہ رضوان اللہ تعالی اجمعین، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سیکیورٹی کے طور پر تعینات رہے۔ تو یہ ایک بڑی فضیلت کی بات ہے ان صحابہ کرام کے لیے کہ اللہ نے انہیں موقع عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے یہ مامور رہے، اور کہا جاتا ہے کہ ساری ساری رات یہ جاگتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ نہ ہو۔ اب جب مکی لشکر وہاں سے نکل چکا ہے، یعنی کفار کا لشکر نکل چکا ہے، اور یہ اب مختلف شاہراہوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی روشنی میں کہاں تک یہ پہنچا ہے، کہاں تک یہ رکا ہوا ہے، اس حوالے سے بھی صحابہ کرام کو دوڑایا گیا تاکہ وقتاً فوقتاً جتنے یہ آگے آتے جا رہے ہیں اس کی خبریں ملتی رہیں۔ لیکن ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ یہ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابوا کے نام سے ایک مقام ہے، وہاں پر جب یہ پہنچے تو ابو سفیان کی ہی بیوی، جس کا بھی میں نے ذکر کیا، ہندا، اس نے اپنے باپ عتبہ کا بدلہ لینا تھا، تو وہیں پر اس مقام پر ابواہ کے نام پہ جو مقام ہے، اب یہ مدینے کے قریب آتے جا رہے ہیں، مدینے سے کچھ ہی فاصلے پر یہ مقام ہے ابواہ۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی قبر موجود ہے۔ اب آپ یہاں درندگی کا، بدلے کی آگ تو اپنی جگہ ہے، لیکن اب آپ درندگی کا یہ ثبوت دیکھیے گا اہل کفار اور مشرکین کی، کہ اس قبر کو نقصان پہنچانے کے لیے ہندا نے یہ کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، لہٰذا اس قبر کو نعوذ باللہ اکھیڑ دیا جائے، بے حرمتی کی جائے۔ تو بدلہ گویا ان کا خالصتاً، یعنی جو بدلہ ہے ان کا صرف اور صرف اللہ کے رسول سے ہے، ساری جنگ ان کی اللہ کے رسول سے ہے، سارا مسئلہ ان کو اللہ کے رسول سے ہے، اللہ کے رسول کے خاندان سے ہے، اللہ کے رسول کے اہل بیت سے ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور وہ والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور وہ پیاری والدہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لخت جگر اپنے سینے سے لگا کے رکھا، اور اس ماں کا مقام کیا ہوگا کہ اس ماں کے لیے، کہ نبی کی ماں ہے، یعنی ایک آپ کی اور میری ماں ہے، اللہ نے اس ماں کا ہی مقام 70,000 محبتوں سے بڑھ کے رکھا ہے، اور مثالیں دی ہیں اللہ نے کہ 70 ماؤں سے بڑھ کے اللہ چاہتا ہے ایک انسان کو، ایک بندے کو، تو پھر نبی کی ماں کا کیا مقام ہوگا؟ وہ تو پوری امت کی ماں ہے۔ اور اس کے لیے ہندا نامی اس عورت نے، ابو سفیان کی اس بیوی نے، جو کہ عتبہ کی بیٹی ہے، اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے، بدر کا بدلہ لینے کے لیے، اس آڑ میں نعوذ باللہ اس قبر کی توہین کرنے کی اس نے نہ صرف کوشش کی بلکہ تجویز رکھی کہ لوگ ایک دفعہ بس مان جائیں اور پھر ہم نعوذ باللہ اس اقدام پر پہنچے۔ لیکن ناظرین کرام، جو قریش کے لوگ تھے، جتنے بھی اب یہ سردار بنے ہوئے تھے، اس میں ابو سفیان خود اس کا شوہر شامل تھا، اور جتنے اکرمہ بن ابو جہل، کچھ مانے اس بات کو، کچھ نہیں مانے۔ جو نہیں مانے انہوں نے ایک بڑی بنیادی بات سب کے سامنے رکھی کہ یہ جو ہم پھر اقدام کریں گے یہ مختلف نوعیت ہو جائے گی، ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں، وہاں ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی تو کر لیں گے کہ ہم بدر کا بدلہ لینے جا رہے ہیں، ہم اس چیز کا بدلہ لینے جا رہے ہیں، لیکن ہم یہ جو اقدام کریں گے کہ ہم قبر کی توہین کریں، وہ بھی نبی کے ماں کی قبر کی توہین، تو اس کا تو ایک بہت ہی معیوب ہمارے اوپر سوال اٹھے گا۔ لہٰذا قریش کے جو دیگر وہاں پر افراد موجود تھے، اہل کفار اور مشرکین کے، انہوں نے ہندا کی اس تجویز سے اختلاف کیا اور اتفاق نہیں کیا، اور ساتھ ہی اسے منظور بھی نہیں کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر کی توہین ہونے سے بچ گئی۔ ساتھ ہی ناظرین کرام، یہاں یہ بات سمجھنے والی بھی ہے کہ قریش کے اس وقت کے جتنے افراد تھے، بے شک ان کے دلوں میں بغض تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ دیگر قبائل کے اور قافلوں کے لوگ بھی ان کے اس لشکر میں موجود ہیں، وہ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے، کہ انہوں نے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر کی توہین کی، لہٰذا اس بنیاد پر بھی انہوں نے یہ فیصلہ ترک کیا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، قریش کا یہ لشکر مزید تھوڑا سا آگے بڑھا، اور تاریخ میں جن جگہوں کا نام کہا گیا ہے اس میں پہلے وادی عقیق جہاں سے یہ گزرا، اور اس کے بعد پھر کوہ احد کے قریب ایک جگہ اینن کے نام سے ہے، اور اس مقام پر
انہوں نے پڑاؤ ڈالا، یعنی اب یہ بالکل احد کے پہاڑ کے قریب پہنچ گئے اور مدینے کے شمال میں واقع ایک وادی قنات ہے جو کہ ایک بنجر زمین کہلاتی ہے، یہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اور 3000 کا یہ لشکر، جس میں 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور شہسوار اور خالد بن ولید کا لشکر بھی اس میں موجود ہے۔ چونکہ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں اور ان کا لشکر اس وقت سب سے زیادہ تقویت بخش رہا ہے اہل کفار کے اس پورے لشکر کو، اور ساتھ ہی جو دن ہے یہ 6 شوال کا ناظرین کرام دن ہے، یعنی 6 شوال سن 3 ہجری کا یہ واقعہ ہے جب قریش کے اس کفار کے مشرکین کے لشکر نے احد کے میدان کے پاس اپنا پڑاؤ ڈال لیا ہے۔ اب ناظرین کرام، مسلمانوں کو مدینے میں اس حوالے سے اطلاعات مل چکی ہیں اور اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ایک مدینے کے اندر ہی رکیں یا پھر مدینے سے باہر نکل کر اس قریش کے لشکر کا مقابلہ کیا جائے، اور اس سلسلے میں مجلس شورا کا انعقاد ہوگا جس میں مسلمانوں کے کمانڈرز کی ایک بڑی اہم میٹنگ ہوگی، جسے عام فہم زبان میں ہم کور کمانڈر میٹنگ بھی کہتے ہیں، اور اس میں یہ فیصلہ ہوگا، لیکن اس میں لوگوں کی رائے بھی لی جائے گی، یعنی باقاعدہ مشاورت سے یہ فیصلہ ہوگا۔ کیا یہ فیصلہ ہوتا ہے؟ کیا مسلمان مدینے میں رکیں گے یا پھر مدینے سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں گے، اور کیسے ہی ممکن ہوگا؟ اور اسی مجلس شورا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خواب بھی اپنا بتائیں گے اور اس کی کچھ تعبیر بھی ہوگی، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے گا کہ مدینہ محفوظ رہے گا۔ یہ تمام باتیں آپ کو اگلی قسط میں بتائی جائیں گی۔ اس قسط میں بیان کرتے ہوئے جانے انجانے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔